مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ولا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير سورہ ہود کی آیت نمبر 101 کا 109 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان لوگوں پر ولکن ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا وما اغنت عنہم بس نہیں کفایت کی ان کو آلہتہم التی یدعون من دون اللہ ان کے معبودوں نے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ سے نیچے من شیء کچھ بھی لما جاء امر ربک جس وقت آ چکا تیرے رب کا حکم وما زادوہم نہ اضافہ کیا ان کو غیر تتبیر سوائے ہلاکت کے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اور اسی طرح پکڑا تیرے رب نے اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ جس وقت وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ بستی کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں إِنَّ أَخْذَهُ بے شک اللہ کی پکڑ
اس کی پکڑ علیم شدید دردناک ہے، سخت ہے۔ ان فی ذلک بے شک اس میں لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ البتہ نشانی ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وہ دن کہ جس دن کے لیے جمع ہونا ہے، جس دن میں جمع کیا جائے گا لوگوں کو۔ وذالک یوم مشہود اور یہ وہ دن ہے جو حاضری دینے کا ہے، حاضر ہونے کا ہے۔ وما نؤخرہ اور نہیں ہم مؤخر کریں گے اس کو، اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس کو، الا لأجل معدود مگر ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ یوم یأتی جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس کوئی بھی جان بات نہ کر سکے گی، کوئی بھی انسان بات نہ کر سکے گا، کوئی بھی نفس بات نہ کر سکے گا، الا بإذنہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ فمنہم شقی و سعید بس ان لوگوں میں سے بعض بدبخت ہوں گے، وسعید اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ فأما الذین تو بہرحال وہ لوگ شقو وہ بدبخت ہوئے، ففی النار تو وہ جہنم میں ہوں گے، لہم فیہا ان لوگوں کے لیے جہنم میں زفیر آواز ہوگی پہلی، وشہیق آواز ہوگی پچھلی، خالدین فیہا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک کہ آسمان رہے گا، جب تک کہ زمین رہے گی، الا ما شاء ربک مگر جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا اور بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، ففی الجنہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض جب تک کہ آسمان رہیں گے، جب تک کہ زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک مگر جو تیرے رب نے چاہا۔ عطاء عطیہ ہے، غیر مجذوذ نہ ختم ہونے والا، نہ کم ہونے والا۔ فلا تک فی مریۃ تو نہ ہو آپ شک میں، مما یعبد ہؤلاء اس چیز کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ ما یعبدون نہیں یہ لوگ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل مگر جیسا کہ عبادت کرتے چلے آئے ہیں ان کے باپ دادا پہلے سے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اور بے شک البتہ ان لوگوں کو پورا پورا دیا جائے گا، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص کم نہ کیا جائے گا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں 3 رکوعوں سے آپ حضرات نے ہلاک ہونے والی قوموں کا تذکرہ سنا۔ قوم نوح کا تذکرہ سنا، ہلاک ہوئی۔ قوم ہود کا تذکرہ سنا، ہلاک ہوئی۔ قوم صالح کا تذکرہ سنا، ہلاک ہوئی۔ قوم نوح کا تذکرہ سنا، برباد ہوئی۔ قوم شعیب کا تذکرہ سنا، ہلاک ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ سنا۔ ان مختلف قوموں کے تذکرے سنتے 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 اب میرا رب فرما رہا ہے کہ میں یہ ساری قوموں کا تذکرہ بیان تمہارے سامنے کر دینے کے بعد کہ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم ہم نے قوم نوح پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم ہم نے قوم ہود پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم اور ہم نے قوم صالح پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم ہم نے قوم لوط پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم ہم نے قوم شعیب پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، رب کے عذاب کی گرفت کا شکار ہوئی، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔
वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, मेरा रब फरमा रहा है लेकिन इन लोगों ने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया। पैगम्बर आए, इन्हें बतलाया रब की मान कर ज़िंदगी गुजारो, मन मानिया ना करो, रब चाहे ज़िंदगी गुजारो। ना माने, अकड़ गए, गरूर में आ गए। अपनी जवानियों पर उनको नाज था, अपने फजो कामत पर उनको नाज था, ताकत पर गरूर था, बड़े बड़े महल्लात पहाड़ों को तराशने पर उनको नाज था। तो हमसे बढ़कर ताकतवर कौन हो सकता है। फिर उनकी उम्रें भी कोई हज़ार हज़ार बरस हुआ करती थी, 400 600 साल, हज़ार 2,000 साल उनकी उम्रें हुआ करती थी। अब वो कहते कि हमसे बढ़कर ताकतवर कौन हो सकता है, हमसे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता है। तो अल्लाह फरमा रहा है इनके इन्होंने अपनी जान पर खुद जुल्म किया, मेरे पैगम्बरों की तरदीद की, मेरी खुदाई को रद्द किया और मेरे साथ शरीक किया। मेरी ज़ात में, मेरे सिफ़ात में, मेरे अफ़आल में, मेरी खुदाई पर इन लोगों ने डाका डाला। हम कैसे बर्दाश्त कर सकता था अपनी ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल में शिरक को। ये मेरी बर्दाश्त से ज़ाहिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, बहुत समझाया, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल खूब इनको समझाया, ना समझे, अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। फिर क्या हुआ, वमा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती, फिर आया मेरा अज़ाब, हलाक किया। पानी आया और आसमान से बरसा, ज़मीन से निकला, हलाक हुई कौम नूह। फिर आया मेरा अज़ाब, तेज़ व तुंद हवा आई, कौम आद के आसमानों पर उठा कर पटका और उनके कद जो है बड़े बड़े, ज़मीन पे पड़े हुए दरख्तों के मालिक। फिर मेरा रब का अज़ाब आया। फिर कौम सालेह, ऐसी चीख आई, ऐसी आवाज़ आई जिससे उनके कलेजे फट गए, उनके दिमाग फट गए और वो ओंधे में अपने घरों में पड़े हुए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत पर पत्थर बरसाए, उनकी आँखों को मसमार कर दिया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उनकी बस्तियों को आसमानों पर उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। मेरा रब फरमा रहा है अब बचाए ना तुम्हारे वो माबूद तुम्हें जिनकी तुम पूजा पाठ किया करते थे मुझे छोड़कर। बुलाओ उनको जो मेरी चीख से तुम्हारे मरने वाले इंसानों को, तुम्हें तुम्हारे कलेजों को फटने से बचा सके, तुम्हारे दिमागों को फटने से बचा सके, तुम्हारे धड़ों को आपस में भिड़ने से बचा सके। बुलाओ ना अपने उन माबूदों को। फमा अग़नत अन्हुम, तो ना कफ़ायत थी, ना काम आए इनके, आलिहतुहुम अल्लती, वो इनके माबूद जिनके ये यदऊना, जिनको ये लोग पुकारा करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, मिन शैइन, कुछ भी काम ना आए, ज़रा भर भी काम ना आए, ज़रा भर भी काम ना आए। लम्मा जाअ अम्र रब्बिक, जिस वक़्त आ चुका तेरे रब का हुक्म, तो ये अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सके। जिनकी ये इबादत किया करते थे और ताना के बड़े फ़ाखराना अंदाज में कहा करते थे कि हम तो उनकी इबादत कैसे छोड़ सकते हैं जिनके हमारे बाप दादा इबादत करते आए। अगर तुम्हारे बाप दादा इबादत करते आए हैं इन माबूदों की, तो तुम्हारे बाप दादा भी जो है ना हक़ पर थे, तुम भी ना हक़ पर हो, वो भी हक़ पर ना थे, तुम भी हक़ पर ना हो, वो भी ज़लील हुए, तुम भी ज़लील हो रहे हो। वमा ज़ादूहुम गैर ततबीर, अल्लाह का जब अज़ाब आया तो ना इजाफा किया इनके लिए सिवाय इनके हलाकत के। तो अल्लाह ने इनको हलाक कर रख दिया, बर्बाद कर रख दिया। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का निशान बना कर रख दिया। मेरा रब फरमा रहा है वकज़ालिक अख़ज़ु रब्बिका, इसी तरह पकड़ता है, इसी तरह पकड़ है तेरे रब की। इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जिस वक़्त वो पकड़ता है बस्तियों को, वही ज़ालिमा, इस हाल में के बस्तियों के रहने वाले जुल्म करने वाले होते हैं। ये जुल्म सबसे बड़ा है। मेरा रब ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म अज़ीम है। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में किसी को दूसरे को शरीक ठहराना, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा समझना, अल्लाह के सिवा किसी और को दस्तगीर समझना, अल्लाह के सिवा किसी और को दस्तरस समझना, अल्लाह के सिवा किसी और को मुक़न्निन, कानून साज समझना। तो अगर कोई कानून साज है तो वो अल्लाह की ज़ात है, कोई मुश्किल कुशा है तो अल्लाह की ज़ात है, कोई दस्तगीर दस्तरस है तो अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया वालों के लिए उनको इबरत का निशान बना कर रख दिया। मेरे नबी मौजूद हैं, सहाबा ने पूछा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं अभी तो आपकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं गुजरी लेकिन आपको तो खुद ही आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
یہ جسم مبارک پر 20 بال ایسے تھے جو سفید تھے، کچھ نیچے والے ہونٹ کے نیچے تھے، کچھ کن پٹیوں کے دونوں اطراف میں تھے اور کچھ سر میں تھے۔ تو یہ نیچے والے ہونٹ مبارک کے جو بال تھے یہ ملا کر، کن پٹیوں کے قریب جو بال تھے دونوں اطراف ان کو ملا کر، اور سر مبارک کے بالوں کو ملا کر یہ تقریباً 20 کے قریب تعداد بنتی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بہت جلد بوڑھے ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر کہ ان کا غم، کہ ان میں اللہ رب کے جس طرح اللہ جلالہ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ ان صورتوں میں بیان فرمایا ہے اور ان پر عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، یقیناً میری امت میں بھی لوگ گنہگار ہوں گے، ان میں بھی کوئی رشوت خور ہوں گے، ان میں بھی کوئی بات بولنے کبھی کرنے والے ہوں گے، ان میں بھی کوئی بے حیائی کرنے والے ہوں گے، تو ان میں بھی اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر فرما رہے کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میری قوم، میری امت میں بھی لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ یہ گناہ کریں گے۔ تو اس چیز نے مجھے برا کر دیا، اس چیز نے مجھے برا کر دیا۔ تو ایک اور قول ملتا ہے کہ اس آیت کریمہ نے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سورہ ہود کی اس آیت کریمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوف تھا، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے اپنے دل میں روئے زمین پر اگر کوئی ہستی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی روئے زمین پر اگر کوئی ہستی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو ڈر بھی اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ اور محبت بھی اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ کس کو؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پیغمبر جنہوں نے اپنی دنیاوی آنکھوں کے ذریعے اللہ جل جلالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، موضوعات جس پر میرے رب نے اتارے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بشارتیں مل رہے ہیں، جس کے صحابہ کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، وہ پھر بھی اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے کہ اس ڈر اور خوف کی بنا پر غم آ رہا ہے، اور اس غم کی بنا پر جسم مبارک پر سفیدی آ رہی ہے۔ کس قدر خوف ہے، وہ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے دن اور رات، ہمارا دن اور رات، ہماری صبح اور شام کس قدر نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، کس قدر غفلت میں گزر رہی ہے۔ کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اپنے رب سے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا دوسری قوموں نے سمجھ لیا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں موت دے سکتا، ہم سے کوئی جوانی چھین نہیں سکتا، ہم سے کوئی مال چھین نہیں سکتا، کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں؟ اللہ پوچھنے والا ہے۔ قاضیہ، کل قیامت کے دن تو لوگ کہیں گے کاش کہ ہمیں موت ہی مار دیتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ہمیں موت ہی مار دیتی۔ یا مالک یقضی علینا ربک، اے مالک تو کہہ اپنے رب سے کہ ہم پر موت مسلط کر دے، ہمیں زندگی نہ دی جائے، موت نہ آئی تو ہم تو ہمیشہ کے لیے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن فریاد کریں گے، فرشتوں کے ذریعے فریاد کریں گے، اپنے رب سے کہو ہمیں پر موت ہی مسلط کر دے، لیکن موت نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت آگے اس کا تذکرہ فرما رہے، ان اخذہ علیم شدید، میں رب فرما رہا ہے جب میں پکڑتا ہوں کسی بستی کے رہنے والوں کو جو ظلم کرتے ہیں، میری زمین کو گندہ کرتے ہیں ظلم کے ذریعے، تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، ایسی سخت ہوتی ہے کہ علیم دردناک ہوتی ہے، شدید سخت ترین ہوتی ہے۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں الآیہ البتہ نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے۔ ہے تم میں سے کوئی ڈرنے والا جو اللہ کے عذاب اور گرفت سے ڈرے؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس، آخرت کیا ہے؟ آخرت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو، تمام فرشتوں کو، تمام جنات کو، تمام نیک بختوں کو، تمام بدبختوں کو، تمام امیروں کو، تمام غریبوں کو، تمام طاقتوروں کو، تمام کمزوروں کو، تمام حسینوں کو، تمام بدصورتوں کو اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا، اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ میرا فرما رہا ہے وذالک یوم مشہود، وہ دن ہوگا حاضری کا، تمہاری حاضری لگائی جائے گی، تم سب حاضر ہوگے، کوئی غائب نہ ہوگا، وہاں سے کوئی چھپنے والا نہ ہوگا، کوئی غائب ہونے والا نہ ہوگا، کوئی بھاگنے والا نہ ہوگا، ہر ایک اللہ کی نظروں میں ہوگا، اور اللہ کے سامنے سب
جو ہے حاضر ہوں گے. وما نؤخره الا لاجل معدود، وہ دن ایک مقرر ہے اور اللہ اس مقرر کردہ دن کو مؤخر نہ فرمائے گا. وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ دن اس قدر ہولناکیوں پر مشتمل ہوگا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن میں یہ لوگ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، ان کی پیشگی ہوگی. لا تکلم نفس الا باذنہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب سے، اللہ رب العزت کے رعب اور دبدبے سے کوئی جان، کوئی نفس بات نہ کر سکے گا. اب چاہے وہ جبرائیل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ اسرافیل ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ سے بات نہ کر سکے گا. سب کے سب قطاروں میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العزت کے سامنے، اور اس وقت کھڑے ہوں گے جبرائیل بھی، فرشتے بھی، سب کے سب اللہ کے خوف سے کھڑے ہوں گے. فمنہم شقی و سعید، تو ان انسانوں میں کچھ بدبخت ہوں گے، ان جناتوں میں کچھ بدبخت ہوں گے. وسعید، ان انسانوں اور جنات میں کچھ نیک بخت ہوں گے. بدبخت بھی حاضر ہوئے، نیک بخت بھی حاضر ہوئے. پھر میرا رب فرمائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو لوگ بدبخت ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے جہنم میں گدھے کی سی آواز ہوگی. ان کے لیے جہنم میں ایک شور ہوگا، ایک زور ہوگا، ایک ولولا ہوگا اور شور و غل ہوگا. اس میں آواز ہوگی. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، ضرورت سے زائد جو ہے آواز نہ نکالنا، ضرورت سے زائد آواز نکالنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اور گدھے کی آواز اللہ کے نظر میں بدترین آواز ہوتی ہے. گدھے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز جب گدھا آواز نکالتا ہے شروع میں تیز ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان جہنموں کی اس کیفیت کا ذکر فرمایا کہ جو جہنم میں آنے کے بعد گدھے کی سی آواز نکالیں گے. ہولناکی کو دیکھ کر، اس کے جہنم کی پکار کو سن کر، جہنم کے خوف سے وہ لوگ آواز نکالیں گے. زفیر کہتے ہیں زوردار آواز، جو آواز شروع میں بہت تیز ہو. شہید کہتے ہیں وہ آواز جو آخر میں آہستہ ہو جائے. تو گدھے کی آواز ایسی ہوتی ہے، جب گدھا ہلاتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو شروع میں اس کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو جہنم کی آواز ایسی ہی ہوگی. جہنم میں جب اللہ ان کو داخل کرے گا تو شروع میں ان کی آواز بہت تیز ہوگی، پھر وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوگی. تو ان لوگوں کی آواز گدھے کی آواز سے بھی بدتر ہوگی. میں رب فرما رہا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہے گا. اللہ رب العزت اس آسمان کو جو اب موجود ہے اسے ختم کر دے گا. اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا. اللہ رب العزت اس زمین کو جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے یہ پھٹ جائے گی. اللہ رب العزت پھر اس آسمان کی جگہ اللہ رب العزت ایک اور آسمان بنائیں گے. اس زمین کی جگہ جنت یا جہنم کی زمین بچھائیں گے. اور اللہ رب العزت جب تک وہ آسمان ہوگا، جب تک وہ زمین ہوگی، یہ جہنمی بھی اس جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی انہیں جہنم سے نکالا نہ جائے گا. اور یقیناً جہنمیوں کے لیے جہنم جو کفر اور شرک کر کے آئے اور ایمان جن کے دل میں نہ تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے. اور جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ آسمان بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور زمین بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے گی. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. واما الذین سعدوا ففی الجنہ، بہرحال اس کے خلاف وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، جو انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو مانا، پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ کو جو ہے راضی کر کر دنیا سے چلے گئے، منمانیاں نہ کی، رب چاہی زندگی گزاری، نیکی کی اور بدی سے دور رہے، اور جو ہے تقوی پر زندگی گامزن رہی، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا. کہ جنت کے لیے، جنت میں جو آسمان ہوگا یہ آسمان نہ ہوگا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. جنت میں اللہ نے الگ سے ایک آسمان تیار کر رکھا ہوگا، الگ سے اس کی ایک زمین ہوگی، زمین بھی حسین و جمیل، آسمان بھی خوبصورت. اللہ رب العزت اس جنت میں جنتیوں کو نیک بختوں کو بھیجے گا. فیہا ما دامت السماوات
السماوات والارض، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہے گا۔ نہ آسمان ختم ہوگا، نہ زمین ختم ہوگی، نہ ان لوگوں کو ان لوگوں سے جنت چھینی جائے گی، نہ ان لوگوں کو جنت سے بے دخل کیا جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنت میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ یہ عطیہ ہے، یہ عطا ہے، عطاء غیر مجذوذ، جس کو چھینا نہ جائے گا، جسے کم نہ کیا جائے گا، جسے ختم نہ کیا جائے گا۔ ولا تک فی مریا، تو اے میرے پیغمبر آپ شک میں نہ رہیے ان لوگوں کے بارے میں جو مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ لوگ بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کے ان کے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے۔ انہوں نے بھی کفر اور شرک کیا، یہ بھی کفر اور شرک کر رہے، وہ بھی غیر اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑے، یہ بھی غیر کے سامنے سجدوں میں گر رہے اور اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، میرا رب فرما رہا ہے کل قیامت کے دن ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ان لوگوں کو، یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں نچوڑ بیان کر دیا ان لوگوں کا، نیک بختوں کا اور بدبختوں کا۔ بدبختوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا میرے رب نے اس کی وضاحت کر دی، نیک بختوں کے ساتھ میرے رب کا کیا فیصلہ ہوگا میرے رب نے اس کی وضاحت کر دی۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا وہ نیک بختی والے کام کر رہا ہے یا بدبختی والے کام کر رہا ہے۔ اگر تو وہ نیک بختی والے کام کر رہا ہے پھر اپنے رب سے دعا کرے، یا اللہ اس پر استقامت نصیب فرما، اس پر یا اللہ استقامت نصیب فرما اور اسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اگر وہ بدبختی والا کام کر رہا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافیا مانگے، گناہوں کو چھوڑ دے، شیطانی کاموں کو چھوڑ دے، آخرت کی فکر کرے، موت کی تیاری کرے کہ اللہ رب العزت موت دینے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا کہ تمہیں دوبارہ اعمال کرنے کا مہلت دی جائے، کیا کرنے کا وقت دیا جائے۔ یہ زندگی بھی ایک ہی مرتبہ، یہ سانسیں بھی ایک ہی مرتبہ، جو دھڑکن دل دھڑک رہا ہے اور ایک ایک اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ ایک ہی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اس دوبارہ اپ ڈاؤن جو ہو چکا اسے دوبارہ اللہ رب العزت نہیں ہونے دے گا۔ اب آنے والے وقت میں یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، حرکت کرتا رہے گا جہاں تک کہ اس کی حرکت بند ہو جائے گی اور یہ مر جائے گا۔ تو اسی موت سے پہلے ہمیں چاہیے ہم آخرت کی فکر کریں، اللہ کو راضی کریں، نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ کی محبت کو اپنے جو ہے سینوں میں بسائیں اور ان کی اتباع اور پیروی کریں، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن سے محبت کریں اور اس کی تلاوتیں کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔